بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی ہے، جو عورت بس یہ ایک گناہ کرتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی نمازیں پڑھ لے، اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ زندگی میں ایک بار یہ بیان ضرور سن لے، قبولیت اعمال ایک راز ہے جو موت کے بعد ہی کھلے گا، اور اگر اعمال کے قبول اور عدم قبول کا معلوم ہونا اتنا آسان ہوتا، ریاکاروں کی کثرت نہ ہوتی۔ ہاں، البتہ شریعت نے قبولیت اعمال کا معیار بتا دیا کہ عمل کرنے والا صحیح العقیدہ ہو، عمل عین سنت کے مطابق ہو اور خلوص پر مبنی ہو، اور اپنے نیک اعمال کو برباد کرنے والے گناہوں سے بچتا ہو، تو اسے اللہ تعالیٰ سے قبولیت اور فضل کی امید رکھنی چاہیے۔ جس نے گناہ کیا ہے اسے تو برابر برابر کا بدلہ ہی ہے، اور جس نے نیکی کی ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان والا ہو، تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو، حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن یا اس سے زائد کا سفر کرے، اور اس کے ساتھ اس کا باپ یا اس کا بھائی یا اس کا شوہر یا اس کا بیٹا یا اس کا کوئی محرم نہ ہو۔ نیکیاں قبول یا مسترد ہونے کی علامات ہیں۔ کہا کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت کی قبولیت کے لیے جد و جہد ضروری ہے، صرف رضائے الہی ہو، کیونکہ نیت کی وجہ سے چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تقویٰ 7 نیکیاں، نیکی کے لیے دلی رغبت، نیکی پر ثابت قدمی، اور انسانی اعضاء کا صحیح سلامت رہنا نیکی قبول ہونے کی علامت میں سے ہے۔ ناظرین، کچھ عورتیں نماز تو پڑھتی ہیں، اور جنت میں جانے کے لیے ان کے صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے کہ وہ جنت تک انہیں پہنچا دے گی، کیونکہ وہ ایسی عورتیں ہیں جو نماز پڑھتی ہیں، خوب روزے رکھتی ہیں، ایک روزہ نہیں چھوٹتا، لیکن ان کی نماز تک کوئی فائدہ نہیں، اور ان کی نماز ان کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ وہ ایسی نیکیوں کے ساتھ ایسے گناہ کرتی ہیں جو ان کے گناہ ان کو جہنم میں لے کر جائیں گے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو ان عورتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کی نماز یا کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کی تھی، جو عورت جوان ہو جائے، جب تک سر پر دوپٹہ نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا، جو اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اگر کوئی عورت مسجد میں جاتی ہے عطر اور خوشبو لگا کر، جب تک وہ غسل نہیں کر لیتی اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کر نہ جائے جب تک کہ غسل نہیں کر لیتی، یہ نماز یا عبادات قبول نہیں ہوتی۔ خاوند کی نافرمانی کرنے والی، حدیث کے الفاظ ہیں، 3 ایسے لوگ ہیں، ان کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی۔ ایسی عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے، اس کو بھی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ اور ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہیں ہیں، ایسے پسند نہیں کرتے، شرط یہ ہے کہ کوئی شرعی سبب ہو، ویسے مذاق کی بات نہ ہو۔ ایسا انسان اگر کسی سبب کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کی بھی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ مرد عورت پر نگراں ہے اور عورت اس کی ماتحت ہے، خدا کے بعد عورت کے لیے شوہر ہی ہے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ عورت کے لیے اس کا شوہر جنت یا جہنم ہے، کیونکہ اس کے حق کو ادا کر کے وہ جنت پا سکتی ہے یا وہ جہنم پا سکتی ہے۔ جس کا اتنا بڑا حق ہو، بھلا اسے ناراض کیسے کیا جا سکتا ہے؟ خدا نے جسے رفیق حیات بنایا ہے، زندگی بھر کا ساتھی بنایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالغہ عورت کی نماز
سر ڈھانپے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ اس حدیث میں نماز کے دوران سر ڈھانپنے کا حکم ہے، چنانچہ اگر عورت دوران نماز سر نہ ڈھانپے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ عورت کو نماز میں ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ باقی سارا بدن ڈھکا ہونا ضروری ہے۔ سینہ بند ضروری نہیں۔ ایسے باریک کپڑوں میں جن سے بدن جھلکے نماز نہیں ہوتی، جو کپڑا ایسے باریک ہو کہ ان کے اندر سے بدن نظر آئے، ان سے بھی نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے دوپٹہ موٹا استعمال کرنا چاہیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، عورتوں نے جو نئی روش اختیار کر لی ہے، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجد سے روک دیتے، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مساجد میں جانے کی اجازت دی۔ جب عورتوں نے ان قیود و شرائط کو ملحوظ نہیں رکھا تو اجازت بھی باقی نہیں رہے گی۔ اس بنا پر فقہ امت نے، جو در حقیقت حکمہ امت ہے، عورتوں کو مساجد میں حاضری کو مکروہ قرار دیا ہے۔ گویا یہ چیز اپنی اصلی اعتبار سے جائز ہے، مگر کسی عارضے کی وجہ سے ممنوع ہو گئی ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ بات کے زمانے میں کہ طبیب امرود کھانے سے منع کر دے، اب اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس نے شریعت کے حلال و حرام کو تبدیل کر دیا، بلکہ یہ مطلب ہے کہ ایک چیز جو جائز ہے اور حلال ہے، وہ ایک خاص موسم اور ماحول کے لحاظ سے مضر صحت ہے۔ اس لیے ناظرین، اس سے منع کیا جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں اگر عورتیں اس کے مطابق جانا چاہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔